بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ ملتان وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان جیل برو تحریک شروع کریں، ان کا علاج میں کروں گا۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انہیں وہاں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا تھا، ہم تمہاری طرح کوئی سختی نہیں کریں گے اور تمام سہولتیں مہیا کریں گے، صرف ایک چیز نہیں دیں گے جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون الیکشن سے گھبرا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں گھبراتی، ہم الیکشن لڑیں گے اور کامیابی حاصل کر کے پنجاب میں حکومت بنائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا۔ نواز شریف نے ملک کی خاطر بھارت کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، دنیا کو یہ بات منظور نہیں کوئی مسلم ملک ایٹمی قوت بنے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان قائم ہے تو صرف ایٹمی قوت کی وجہ سے ہے۔ 90 کی دہائی میں معیشت ترقی کر رہی تھی، آج جیسے حالات ہیں اگر ہم ایٹمی قوت نہ بنتے تو بھارت ہم پر چڑھ دوڑتا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اہم دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ جنرل عاصم منیر سیکورٹی کے اسٹریٹجک امور پر برطانوی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کو دورہ برطانیہ کی دعوت وزارت دفاع نے دی ہے۔ ذرائع نے فلائی نیوز کو تصدیق کی ہے کہ جنرل عاصم منیر کا دورہ برطانیہ 5 دنوں پر محیط ہوگا۔ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کا یہ پہلا دورہ برطانیہ ہے۔ جنرل عاصم منیر 5ویں UK پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس 5 سے 8 فروری تک ویلٹن پارک میں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ڈر ہے کہ ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے سری نگر کے بعد مظفر آباد اور گلگت بلتستان بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم آج پوری قوم نے دہرایا۔ مظلوم کشمیری قوم 200 سال سے آزادی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ انگریز نے کشمیری قوم کو گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروغ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روزانہ اوسطاً 3 کشمیری نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اب تک 2 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے۔ کشمیر کے چھوٹے سے خطے میں 9 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج موجود ہے۔ کشمیر میں نوجوان ماؤں کے سامنے قتل اور نوجوانوں کے سامنے ماؤں بہنوں کی عصمت داری کی گئی۔ کشمیری بزرگوں نے اپنے بچوں کو آزادی، شہادت اور جہاد کا درس دیا ہے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے اہل خانہ نے ان کی تدفین پاکستان میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ پیر یا منگل کو ادا کیے جانے کا امکان ہے۔ ان کے خاندان سے رابطے میں موجود ایک اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر کو ان کی میت پاکستان لانے کے لیے خصوصی طیارہ اسلام آباد سے دبئی پہنچے گا، جہاں سے سابق صدر کی میت پاکستان لائی جائے گی۔ ان کی میت کے ہمراہ ان کے اہل خانہ بھی پاکستان پہنچیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کے سابق ممبر قومی اسمبلی MN نے خواجہ سہیل منصور نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ کراچی میں سعید غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سہیل منصور کا کہنا تھا کہ میں سعید غنی و دیگر قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا، میری خواہش پر مجھے پارٹی میں ویلکم کیا گیا۔ خواجہ سہیل منصور کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی نے مشکل وقت دیکھا مگر ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرتی رہی۔ پیپل پارٹی پاکستان بالخصوص کراچی کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، جبکہ متحدہ 35 سال میں کراچی کو ترقی نہیں دے سکی۔ پیپل پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں مینڈیٹ حاصل کیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माशी चैलेंजेस का तस्करा करते हुए कहा कि आलमी मालियाती इदारे IMF हर एक इदारे और शोबे की किताब का जायज़ा और हर एक ज़िले की सब्सिडी का जायज़ा ले रहा है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर की आज़ादी को मुल्क की मईशत से मशरूत करते हुए कहा कि मौसम इदारा और अमली इक़दामात की सूरत में बहुत जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल हो सकेगी। बड़ी ताकतों ने जमहूरियत के वादे ओढ़े हैं, मगर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त ऐवान में तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं और ये भी इत्तेहाद भारत को परेशान करता है। पाकिस्तानियों ने हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के इखलाकी इमदाद व हमायत जारी रखी है।